کہ اللہ قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اسی کا امر حضور نے مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں پیارے محبوب یاد کرو، ذکر کرو فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ حضور کو کہتے ہیں اور حضور نو آخیا گویا سرکار کی ساری امت نو آخ چڑے، جی گل سرکار تک آ گئی امت تک آ گئی۔ بلکہ میں سرے راہ عرض کرا جنہوں نے اللہ اپنا یار بنا لینا انہوں کا ذکر پھر اللہ باقی رکھتا ہے، مٹن نہیں دینا، وہ خود باقی ہے کہ جہدے اتنے وہ نگاہ کرن دی ہو جائے اللہ انہوں بھی باقی کر چڑے، وہ نام باقی رہتا ہے، وہ یاد باقی رہتی ہے، وہ ذکر باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ آئین قدرت ہے کہ محبوبہ نو فنا نہ ہوئے، محبوبہ نو پکا ہونی چاہیے، حبیبہ کا ذکر باقی رہنا قدر کرے۔ اللہ چاہتا ہے میرے محبوبہ کی کہانیاں پائیاں جان، انہوں کا ذکر کیتا جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو۔ کہ میرے محبوب نے غریب ہو جا ذکر کیتا ہے کہ ساری امت نو وضو کرا کے تے ادھا حیات وچ بٹھا کے اپنے اتنے بھی درود بھجوا دیتا، آل ابراہیم اتنے بھی درود بھجوا دیتا، تو سانو کر کے امت نو بٹھا دیتا سرکار نے کہ ہر نماز وچ قادے وچ ابراہیم اتنے بھی درود بھیجو، آل ابراہیم اتنے بھی، اور حضور اتنے بھی درود بھیجو، سرکار دی آل اتنے بھی درود بھیجو۔ اللہ فرمانے نے یہ میرا خلیل ہے کہ جڑے خلیل بن جان، جڑے یار بن جان، انہاں کو پھر پردے نہیں رہندے، وہ راستار بن جاتے ہیں، وہ آشنا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن اٹھا کے دیکھو جڑے اللہ کے یار ہونا پھر انہوں نے انعامات کی نے۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا کذالک نری ابراہیم، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کذالک، یوں ہی ہم دکھاتے ہیں، یوں ہی ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض۔ ملکوت مملکت دی جمع، بادشاہیاں، حکومتیں، آسمانوں کی اور زمین کی حکومتیں ہم یوں ہی ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ مفسر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے سونے خلیل نگاہ اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جو نگاہ اٹھائی، اللہ پاک نے تمام پردے اٹھا کے آپ کی نگاہ عرش معلیٰ تک پہنچا دی۔ آسمان، ملائکہ، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ اور کارخانہ قدرت اور نظام قدرت زمین تے کھڑے کھڑے ابراہیم نے دکھا دیتا، جہاں ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ رب کریم نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ محبوب اتا دیکھ، حضرت ابراہیم نے دیکھا عرش، لوح، قلم، جنت، نظام کائنات، شمس و قمر، جتنا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں اسی یار بنائیے پھر پردے نہیں رہن دیں، سب کچھ وکھا چھڑنے۔ جہے سارے محبوب بن جائیں انہوں کو کالا پڑتا ہے۔ خلیل ابراہیم نے خلیل تے آمنہ دا لال ہے اللہ دا حبیب، اللہ دا حبیب۔ خلیل ہو گئے جڑا زمین تے کھلو کے ویکھدا ہے،
کہ عرش نو اللہ ویکھ لیندا ہے. حبیب ہوے جنوں اللہ فرماندا ہے محبوبہ دوروں نہیں بخانا تینوں کول بلا کے بخاواں. حبیب ہوے جنوں مہمان بنا کے بلا لیا. فرمایا قریب تو ویکھ میرا نظام قدرت نظام کائنات. تو اللہ کریم فرماندے نے اے جڑا ابراہیم نے انہاں اساں اپنا خاص یار بنا لیا ہے. تنہائی دا ساتھی خلیل. یا اللہ اتنا کرم کیتا ہی. اللہ فرماتا ہے یہ یاریاں ایویں نہیں ملدیاں, یہ مقام ایویں نہیں ملتے, انہاں واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں. کہ اللہ فرماندے نے یہ ابراہیم مینوں بڑا چنگے لگدے نے, انہاں وچ کچھ خوبیاں نہیں ایسیاں جنہاں نوں ویکھ کے اساں انہاں نوں اپنا یار بنا. یا اللہ کی خوبی ہے سنو قرآن پاک. اللہ قرآن ہی فرماندے ہیں رب کریم نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. جب کہا اللہ نے اس کو ابراہیم کو اسلم, اسی کا امر اسلم. اسلم ایک لغت میں سین لام میم سلم ادھر روٹ ہے جنہیں لفظ اسلام ہے. اسلام کا لفظ سین لام میم بھی سلم. سلمہ یہ مختلف معنی ہیں. سلمہ کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے سلمہ دا جنہیں سیغہ امر, سیغہ امر کہ اسلم دا معنی اسلام دا ہے, امر دا سیغہ ہے. اللہ حکم دے رہا حضرت ابراہیم نو کہ اسلام لیا. اچھا ایک معنی ہے سلمہ دا کہ اپنے آپ کو کسی دے حوالے کر دینا. ایک معنی لغت سلمہ سین لام میم کسی نو سونپ دینا, اپنا آپ کسی دے حوالے کر دینا, اپنی مرضی مکا کے اپنی مرضی نو یار دے حوالے کر دینا. سین لام جہاں اسلام کا لفظ لفظ اسلام یہ بھی سارا جڑا دین ہے وہ جو اسلم سیدھا امر ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اس معنی اسلم اگر یہ معنی کیتا رہا کہ معنی بنے گا اللہ کہتا ہے جدوں میں آخیا اس بندے نے اذ قال له ربه اسلم, میں جدوں آخیا اس بندے نے اپنا آپ میرے حوالے کر دے تے انہیں کوئی دلیل نہیں منگی, کوئی ریزن نہیں پوچھیا, کوئی نتیجہ نہیں پوچھیا, انعام کی دے گا, ریزلٹ کی نکلے گا, انہاں مینوں حاصل کی ہوئے گا نا. میں جتھے ایسے ظرف دا جس وقت آکھے جس جگہ آکھے ظرف مکان اور ظرف دونوں معنی میں ٹائم بھی تے جگہ بھی جس جگہ آکھے جس وقت آکھے کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے کہ بندے نے کو جواب دیتا ہے. اللہ پر حضرت ابراہیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. انہیں آخیا گولی کدی تے کہنے کدے یا اللہ میری جلد جان تیرے حوالے. حاضر ہوں حاضر ہوں. اچھا اسلام اسلم ایک معنی ہے اسلام دا سین لام میم دا جھک جانا, جھک جانا سر چکا دینا. تے پھر یہ مان بنے گا جدوں اللہ نے آخیا ہے ابراہیم سر چکا دے, انہیں آخیا مولا میں رب العالمین اگے جھکنا ہونا. تو رب کریم فرماندے نے کہ جس بندے بھی اے ادا آ جائے وہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے, اپنی رضا نو میرے فنا کر دے تے اپنا آپ میرے سپرد کر دے, پھر یہ بندیاں نو اسی اپنا یار بنا لینے. وہ بندے سارے مقرب ہو جاندے نے, مقرب قریبی. ایک اسلام کا معنی ہے قلادہ در گردن نہادن, سین لام میم کا معنی ہے قلادہ در گردن نہادن
کسی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن وچ پانا یہ اسلام تسلیم کا ایمان نہ اپنا آپ حوالے کر دیں تے اسی مسلم ہاں یہ مانا ہے کہ ساڈیاں گردناں وچ اللہ دی رضا دے پٹے پے ہوئے اللہ فرماندے نے ابراہیم دی خوبی یہ ہے اساں جدوں آکھیا کسی آکھیا جو بھی آکھیا کہ مان جا انہیں آخیا مولا میں حق کہ بندے بھی جدو یہ خوبی آ جائے کہ اسی اس بندے نو پھر اپنا یار بنا لیں فخر راضی کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خلیل انہوں کیوں آخیا ہے اور جنگ جہاد لأنہ خلیل تاں بنے نے وجہ ایسی کہ سلم نفسہ الی النیران انہوں نے اپنی جان نو اگ دے حوالے کر چھڑے ومالہ الی الزیفان تے اپنے مال نو اپنی دولت نو پروڑیاں دی نظر کر چھڑے وولدہ الی القربان تے اپنے پتر نو قربان کرنا سے تیار ہو گئے ونفسہ الی الرحمن مال پروڑیاں دے حوالے کر دیتا کہ اپنی رضا نو اللہ کی رضا دے حوالے کر دیتا کہ پتر نو قربان کرنا سے ٹر پے تے اپنی جان نو رب دے نامے لا چھڑیا کہ اللہ فرماتا ہے جس بندے وچ ایدا عکس آ جائے گا پھر وہ عام بندہ نہیں پھر وہ ساڈا یار بن جاتا ہے سیدنا ابراہیم آپ کی زندگی قرآن وچ اللہ دا تقاضا ہے میرے بندے دا ذکر کرو ابراہیم دا ذکر کرو آج دا جمعہ حضرت ابراہیم دے ذکر ہوتے ہیں اور قرآنی آیات دے حوالے نال جو ذکر قرآن وچ اللہ نے فرمایا اللہ نے جڑا ذکر قرآن پاک وچ حضرت ابراہیم دا کیتا ہے وہ تو میں سنا ہے فرمایا یاد کرو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دی عمر مبارک ایک روایت ہے 120 سال حضرت ابراہیم ایک روایت ہے 200 سال تفصیلی روایت ایک روایت ہے 250 سال یہ بھی ایک روایت ہے آپ کی عمر 250 سال تے کم از کم اگر لئیے تو وہ 120 بن گئی کیونکہ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے سن تو مفسر کہنے نے ادو حضرت ابراہیم دی عمر 100 سال جب اللہ نے بیٹا دیتا کم از کم بھی دیکھا جائے تو 120 سال اور زیادہ تو زیادہ 250 سال کی روایت ہے 120 سال بھی اگر دیکھے جان تو قرآن سانو دستا ہے کہ سن شعور تے جدو آئے نا تے آپ دا ایک ایک لمحہ زندگی دا ایک ایک سا اللہ پاک دی توحید واسطے وقف ہو گیا سبحان اللہ ساری زندگی نامے لا چھڑی اللہ آپ نے جب شعور دیا کہ پیدا ہوئے نے نمرود کے زمانے پیدائش آپ کی بابل شہر عراق میں عراق آپ کا وطن معروف ہے بابل آپ کا جائے پیدائش ہے اور نمرود کا دور حکومت ہے اور قرآن میں جڑے بڑے بڑے ظالم اور ڈکٹیٹر اور متکبر بادشاہ گزرے نے انہوں میں سارے فہرست نمرود کا نام ہے نمرود نو اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت عطا کی تھی اتنا مالدار سی کہ انہوں یہ سوم ہو گیا کہ میں رب دا مانا جڑا رزق دے پالے پوری رعایا میں کنک دینا میں تنخواہ دینا تے اپنے آپ نے رب رب کہلانا شروع کر دیتا اور اپنے آپ سجدے بھی کروا سی اللہ کریم نے اس کے اس گمان کو توڑنے واسطے وہ دی مملکت بھی جو دی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا فرمایا کہ یا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں دور دورہ ہو گیا جب خود نمائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے
ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریکی کو دور کرنے واسطے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا۔ اسی جدو قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جدو سن شعور تے پہنچے حضرت ابراہیم سن بلوغ تے پہنچے اور آپ کے ابتداء جوانی اور عمر جدو آپ دیا مساں پھٹدیاں پہ آپ جوانی کے قریب آئے تے اللہ پاک دے سونے نبی نے پورے معاشرے میں عدم اعلان بت پرستی کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ بابل شہر ہوں بھی کھنڈرات دستے نے، کھنڈر دستے نے کہ عمارت عظیم سی۔ بابل نے کھنڈرات دیکھو کہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی تہذیب یافتہ قوم سی، بڑے مالدار لوگ سن اور نظام سلطنت بڑا مضبوط سی، بادشاہی نظام بڑا مضبوط سی انہوں نے۔ جس دور میں حضرت ابراہیم تشریف لے آئے اور پورا بابل شہر بت پرستی تے بت پرستی کا یہ عالم ہے کہ جس گھر میں حضرت آپ پیدا ہوئے نے تے جہاں یہاں کا سرپرست ہے وہ بت تراش ہے، بت تراش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا، حضرت ابراہیم کے چچا آزر بت تراش اور نمرود کے دربار کے مقربین میں شامل تھا۔ آزر بت تراش بھی سی اور مقرب بھی سی دربار کا، اور بادشاہ کا معتمد علیہ ساتھی اور بادشاہ کی مشاورت بھی شامل ہونے والا آزر کہ سانو قرآن دستا ہے۔ قرآن نے لفظ اب نہ جڑا تعبیر کیتا ہے نا آزر کو، ابن دا لفظ عربی زبان ہے جس صرف باپ واسطے نہیں آتا، ابن کے اور بھی کئی مورد نے۔ ابو المال عربی زبان اس کے اندر مال والا، مال کا باپ نہیں، مال والا۔ ابو الفضل فضیلت والا، ابو الاعلی مودودی صاحب کی کنیت سی، ابو الاعلی بلندی والا، حالانکہ اعلیٰ اللہ کا نام ہے، سبحان ربی الاعلی، کہ مودودی صاحب کی کنیت سی ابو الاعلی۔ کئی لوگ حضرت سلطان الواعظین سے بھی اعتراض کرتے سن کہ انہوں کا نور نامی پتر کوئی نہیں کہ ابو نور انہوں کو نیت رکھی تے نور حضور بھی کہتے ہیں کہ حضور جب ماں کرنا اعتراض کرنے کا اعتراض سن حضور نور آخر کہ آپ ہی ابو نور بنے نے تے وہ جواب ہے مودودی نو اللہ، اللہ نو اللہ ماننے ہیں سبحان ربی الاعلی تے مودودی نو ابو الاعلی آخنا کہ ابو دا مانا صرف باپ نہیں، ابو دا مانا سو والا، ابو لالا بلندی والا، ابو الفضل فضیلت والا، ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو بکر اونٹوں والا، ابو تراب مٹی والا، ابو نور نور والا۔ تو حضرت آزر آپ دیکھے جا سکتے بات نہیں سر۔ حضرت ابراہیم بچ تے حضور بچ بڑی مماثلت ہے۔ اسی جب قرآن پڑھتے ہیں نا کہ یہاں زندگیاں آپس میں بڑی ملدی جلدی۔ حضور دے بھی میلاد تو پہلا سیدنا عبداللہ وصال فرما ہے، حضرت ابراہیم دے میلاد تو پہلا انہوں نے باپ بھی وصال فرما۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چاچے نے پالیا، ساڈے کملی والے بھی چچا ابو طالب نے کول دے۔ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی تھی، ساڑیاں سرکاراں نے بھی ہجرت کی تھی۔ کئی گلاں میں تو داتے سن نا ساڈی سرکاراں نے، ساڈے آقا دے دادا سن کہ نبی کریم وچ اپنے دادے والے کئی جھلکاں سن حضور وچ۔ آپ نے جدوں اکھ کھولی تے انہاں دا جڑا چچا سی وہ آپ نے انہوں بھی مخاطب کیتا چاچے نو تے قرآن وچ اللہ کریم فرماندے نے جدوں مس پھٹی آپ جوانی کی حد تے پہنچے نے تے حضرت ابراہیم نے پورے شہر کو اپنے چاچے نو بھی مخاطب کیتا تے آپ نے گل کی
جہاں ذکر اللہ قرآن میں فرما دے اللہ کریم نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جدوں ابراہیم نے اپنے چاچے تے اپنی قوم نو آکھیا اللہ فرماتے ہیں محبوب یاد کرو مرحبا اس قال جب کہا ابراہیم نے چچا کو اور قوم کو اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها تماثیل جمع تمثیل، تمثیل کے اندر ڈھانچہ اسٹرکچر جہاں مانا بت مورتی، مورتی تمثیل کا مانا مورتی، تماثیل کی جمع حضرت ابراہیم نے کیا کی پیا ان مورتیاں بھی جہاں اگے آلتی پالتی مار کے بہندے ہو موتقف ہوندے ہو کی خوبی ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کی شہر ہیں جنہوں نے اگے چوکڑی مار کے بہتے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اچھا وہ قوم کا جواب اللہ فرماتے ہیں قوم نے اگے ابراہیم کی نبی گل کر رہے ہیں کی گل کرتے پے ہو قالوا وجدنا آباءنا، اساں ویکھیا ساڈے آبا پیو دادے ساڈے باپ ساڈے دادے ساڈے پردادے ساڈے جتنے باپ اجداد سن وجدنا آباءنا لہا ساڈے پیو دادے انہاں دے اگے چوکڑیاں مار کے بہندے سن وہ انہاں دی عبادت کرتے سن کہ بس ٹھیک ہے سی پیو دادے دے مذہب تے باپ دادے دا مذہب ہے ایک قوم نے وہ جواب دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں پوچھیا ہے کہ اے جو بت نے یہ تمہیں نفع دیندے نے تمہیں دھی پتر دیندے نے تمہیں رزق دیندے نے تمہیں اولاداں دیندے نے تہاڈیاں منتاں پوریاں کردے نے انہاں نے نہ حرکت ہے نہ گل کا جواب دیندے نے تسیاں دی ہوئی ساڈے پیو دادے انہاں دی پوجا کردے رہے نے اسی نہ پوجا کردے ہاں پیغمبر دا دور تو گفتگو سنو اللہ دے نبی آپ نے فرمایا ایک ہی جواب سوال میرا یہ ہے کہ انہاں مورتیاں وچ خوبی کی اوکھے ویلے تہاڈے کام آ سکدیاں یہ مصیبت وچوں تانوں چھڑا سکدیاں نے تسیاں دے پیو دادے انہاں دی پوجا کردے رہے نے انہاں کہا جناب اسی پیو دادے دے مذہب تے حضرت ابراہیم نے ڈنکے دی چوٹ ایک دو حرفی گل کی جڑا پیغمبر ہی کرتا ہے دنیا کا مصلحت پسند انسان ہے کوئی گل نہیں کر سکتا یہ پیغمبر کی شان یہ نبی کی شان ہے کہ پورا معاشرہ مخالف ہوئے نبی حق کی گل کر سیاستدان ہوئے جڑا حالات کا رخ دیکھ کے بدلے پالیٹیشن سیاستدان وہ لوگ نے حالات کا رخ دیکھا تو پالیسی بدل رہی نبی حالات سے نہیں چلتے اللہ دے نبیوں کی شان ہے نبی حالات سے نہیں چلتے نبی حالات کو اپنے مطابق چلاتے نبی حالات کو اپنے مطابق چلاتے رہتے حضرت ابراہیم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا دو ٹوک جواب دیتا آپ نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤكم لفی ضلال مبین۔ سنو ساڈے پیو دادے دا مذہب ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا تسی
تھوڑے پیو دادے سب کھلی گمراہی کھلے گمراہ تسی خود بنا دے. دیکھو یہ پیغمبر کی شان تبلیغ. ساڑھے آقا مولا حضور سید عالم جناب رحمت للعالمین حضور نے بھی دو ٹوک گل کی. قرآن اٹھا کے دیکھو حضور نے بھی صاف دو ٹوک واضح سو مانا گول مول گل نہیں کرتا نبی کہ جہاں ہر مانا پیدا کر لیا جائے. دو ٹوک گل ہوتی پیغمبر حضور کی گل سن. قرآن ہی جاؤں گا نبی کریم نے بھی پہلی آواز اٹھائی پورے مکے کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا. نبی کریم نے فرمایا یا ایھا الکافرون یا ایھا الکافرون لا اعبد ما کافرو. کیوں جی قرآن ہے مشرکین نو حضور نے کافرو آکے کافرو. کئی لوگ کہتے ہیں کسی نے کافر نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن تے کہنا چاہیے. ساڈے نبی نے آخیا ہاں گل ہو رہی مسلمان نو کافر نہیں کہنا چاہیے. مسلمان نو کافر نہ کہو. کافر نو کافر کہنا پیغمبر کی سنت. مومن نو کافر نہ کلمہ گو نو کافر نہ. کافرو جی تسی عبادت کر دو میں نہیں کرتا. بکے والے مجھے تو کی تکلیف ہے. توبہ توبہ خاکم بات کیوں نہیں کر دے تسی. حضور نے فرمایا بت تو سب خود بنائے لات و منات تو سب بنائے. ان بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو تم نے بنایا. لات کو تم نے بنایا, حبل کو تم نے تراشا, عزا کو تم نے بنایا. ان بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو تم نے بنایا بلکہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو بنایا. سبحان اللہ. حضور دا انداز تبلیغ ہے. اللہ اکبر. نبی مسئلہ کیش نہیں. عقل عیار ہے. علامہ اقبال فرمانے میں عقل عیار ہے ہر بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. عقل عیار ہے ہر بھیس بدل لیتی ہے. غالب نے آخر گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور اقبال نے فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو پیغمبر مسئلے سے حالات سے نہیں چلتا. اقبال نے آخیا خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پیغمبر کا نام ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اور خودی ہے تیرے تپاں لا الہ الا اللہ. اگر یہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. فرمایا تسی بھی گمراہ. اچھا ابراہیم نو کہتے ہیں رب کون ہے تہاڈا؟ تسی نہیں انہاں نوں منگدے تسی کدی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا سنو میں کدی عبادت کرتا. آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. ان صلاتی میری نماز و نسکی تے میری قربانی و محیای میری حیات و مماتی تے میری موت. میری زندگی میری موت میری نماز میری قربانی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ
قربانی میری حیات للہ اللہ واسطے جڑا سب جہاناں دا رب ہے۔ کروڑاں سلام اللہ دیا نبیاں دیا پاک روحاں ہوتے لکھاں رحمتاں اللہ دیا حبیباں ہوتے لکھاں درود اللہ دیا محبوباں ہوتے تو غور موج دی گل بھی قرآن وچ قرآن وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جہاد باللسان زبان نال جہاد بھی کیتا تے جہاد میں یاد طاقت نال وہ بھی کیتا وہ تماشا ہے کہ قرآن میں سارا قصہ موجود ہے۔ انہوں کا سالانہ میلہ سی مشرکاں دا میلہ انہوں کا قومی دن کہہ لو انہوں کا تہوار جڑا نمرود سمیت سب مناتے سن وہ شراب نوشی بدمستی بے حیائی یہ میلے ٹھیلے میں کوئی تماشے ہوتے بے حیائی بدمستی وہ کرتے سن تے حضرت ابراہیم نو بھی آخیا ابراہیم ایک قومی دن چلو کہ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا انی سکین میری طبیعت تے بوجھ ہے سکم ہے جھوٹ نہیں بولے پیغمبر کے ولاد ہوتے بوجھ بہت پرستی شراب نوشی بے حیائی آوارگی نبی کی طبیعت تے بوجھ ہے نبی کی طبیعت علیل ہوتی یہو جی حرام زندگیاں ویکھ نہیں جانتا حضرت ابراہیم نہیں گئے قرآن چاہتا ہے جس نے دیکھا سارا شہر خالی ہو گیا تے سارے تماشا ویکھن چلے گئے تے اللہ دا نبی کوہرا لے کے نکلے تے جڑا سب تو بڑا بت خانہ سی جہدے وچ نمرود جاندا بادشاہاں دے اپنے بادشاہاں دے بت خانے بھی الگ ہوندے سن بادشاہ جو ہے اے میرے مصطفیٰ دی مسجد ہے جسے بادشاہ تے گدا برابر ہو گیا اگلی صاحب وچ غریب بیٹھا ہے پچھلی صاحب وچ دولت مند او دا وکھرا بت خانہ سی او جڑا سب تو بڑا بت خانہ نمرود دا سی نا او دے تمام بتاں حضرت ابراہیم نے کوہڑے نال پھڑ چھڑیا تے حضرت ابراہیم دا ذوق سلیم کہو پیغمبر دی خوش طبی اور پیغمبر دا حسن ذوق کہ سارے نکے نکے بت تروڑ کے کوہڑا سب تو بڑے بت دے موڑے تے رکھ چھڑیا تو انہوں کچھ نہیں آکھیا قرآن جلا فرماتا ہے جدوں آئے بد مست شراباں پی کے اپنا میلہ منا کے جدوں آئے واپس کوہرام مچ گیا شہر بابل ایک ہی تماشا ساڈے خداواں دا حشر کنے کیتا ہے ساڈے معبود توڑ بھن چھڈے تے داستان عبرت بنا دیتے انہاں دے معبود کسے دا نک اڈیا ہے کسے دا کان اڈیا ہے کسے بت دا ہاتھ ٹوٹا ہے تے قرآن چاہتا ہے جدوں کھرا لگے نا کڈن کھرا یہ کدا کام ہے کہ اللہ فرماندے نے سارے شہر والے جڑے سیانے سن وہ بولے قالوا وجدنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم اساں سنیا ایک جنا ہے نوجوان فتى ایک نوجوان ہے یذکرهم جڑا پتاں نوں مند چنگ کہندا رہندا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے بت یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ نفع نہیں دے سکتے ایک نوجوان ہے جڑا ہر ویلے بتاں کہندا رہندا ہے کہ انہاں کچھ نہیں تو جو کچھ بولے وہ آہو یار کل اصل میلے والوں آخیا بھی چلیے تو انہیں کہ میری طبیعت لی وہ گئے بھی نہیں وہ میلہ ویکھن نہیں آئے پیچھے رہ گئے سن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم سبحان اللہ وہ نام ابراہیم ہے انہاں کے بعد گل مک گئی کام ہی ہونا یہ سارے کرائے ملنے کے کام ہی ہونا قرآن اللہ فرماندا ہے کہ یہ چونکہ نمرود دا بت خانہ سی بادشاہ نمرود نے کہا میرے خدا تباہ کر چھڑے ابراہیم انہوں لے آؤ میرے دربار حضرات گرامی قرآن اٹھا کے دیکھو اتنا متکبر بادشاہ
جدی اکھ دے اشارے اتنے موت و حیات کا فیصلہ ہوتا جڑا تاڑی بجائے تے گردن نہ چھڑے وہ دربار ہے تے جلال نہ بیٹھا ہے نمرود اپنے کرسی حکومت ہوتے سجے کھبے وہ کیبنٹ بیٹھی گزرا آیان سلطنت پیچھے جلاداں دی ٹیماں کھلوتیاں پرانے بادشاہاں دے درباراں وچ جلاد ہوندے سن جڑے منتظر ہوندے سن کہ بادشاہ کدوں اشارہ کرے کہ نہیں تو حملہ چھڑ دیا یہ اس دور کی گل ہے جدوں بادشاہ کی اکھ پانا بھی جرم ہوتا سی اصل تاریخ پڑھیا سلاخاں گرم کر کے تے اکھاں وچ بادشاہ پاندے سن کہ تو مینوں ٹکٹکی بن کے ویکھیا کیوں تو میرے کے نظر نہیں کیوں نہیں ایسا بادشاہ جلاد حاضر کھڑے نے تے او دے سامنے اللہ پاک دا سونا خلیل ہاتھ میں کڑیاں لگیاں نے اللہ کے پیغمبر تے نمرود کے دربار میں گرفتار کھڑے قرآن سے سارا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا تے اللہ فرماتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم محبوبہ میرے ابراہیم دیاں گلاں کر انہاں نوں یاد کر ابراہیم یہ تقاضا ہے اللہ کا میرے حبیباں نوں یاد کیتا جائے قرآن چاہتا ہے نمرود پہلا تے غصے نال تخت آ گیا حضرت ابراہیم جلال بھری نگاہ لال سرخ چہرہ کہ وزیر کہتے میں نے ہنے ابراہیم کی گردن اڑا دیتی جائے سامنے آ ہتھکڑیاں لگی ہیں اللہ تعالیٰ کا خلیل کھڑا ہے تے نمرود نے ایک موڑے ثبوت توڑ کے جو گل کی تھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی نمرود کہتا ہے حضرت ابراہیم کو دیکھ کے اور ابراہیم أأنت فعلت هذا بآلهتنا ساڈیاں معبوداں دا حشر تو کیتا ہے أأنت فعلت یہ فعل تیرا ہے یہ کام تیرا ہے تو کیتا ہے کام میں بت ساڈے تباہ کیتے أأنت فعلت هذا بآلهتنا ساڈیاں معبوداں نال فعل ہو گیا ہے یہ تو کیتا ہے أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم بول ابراہیم بول یہ تیرا کام ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے سکون نال کھڑے بڑا اطمینان اللہ کا نبی انہوں پتہ ہے موت و حیات کا فیصلہ زمین کے نہیں آسمانوں تے ہوتا ہے زندہ رکھن والا وہ بھی موت دین والا تے جی وہ موت دے تے قبول ہے اطمینان ہے پیغمبر تے مفسر کہتے ہیں کہ نمرود غصے میں غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے داتا گنج بخش کا جملہ ہے داتا گنج بخش فرماتے ہیں جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے غصے میں بندہ نادانی کی گل کر جاتا ہے حضرت ابراہیم اپنے استقلال میں کھڑے تھے نمرود کو سے پیچھے اور تیرا کام ہے وہ ابراہیم کہ اللہ کے پیغمبر نے تھوڑا جا تبسم فرمایا تھوڑی جی مسکراہٹ مفسر کہتے ہیں ہلکا جا مسکرا کے اللہ کا نبی ہو گیا یہ شان پیغمبری ہے نا موت کو دیکھ کے مسکرانا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سبحان اللہ حضرت ابراہیم کا جواب تو نہایت آرزقی تھا مفسر کہتے ہیں بڑے تحمل غصہ نہیں اور جڑا دلائی کی گل ہے ہوندی نہیں آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا اے بڑا کام ہوئے اے بڑا کام ہوئے کسی کا ناک ہے میری کسی کی بانھ ہے لولے لنگڑے معبود ہوئے یہ بڑا کام ہوئے یہ انہاں وچوں جڑا بچہ ہے نا یہ انہیں کیتا ہے ہدایت کبیرہم ان میں سے جو کبیر ہے یہ انہاں کام ہے مفسرہ کے پیغمبر کا حکیمانہ جو ہے ہون دی زمین اگر لوٹائی جائے بتاں کی طرف ان میں سے بڑا تے مانا بنے گا جڑا بتاں وچوں بڑا ہے وہ دا کام تے ہون دی زمین اگر قوم کی طرف لوٹائی جائے تے پھر مانا بنے گا قوم وچ اللہ کی نظر میں نہیں بڑا
قوم بچوں نبی بڑھا ہے تے آپ نے جھوٹ نہیں بولیا ہے، یہ سچا جملہ ہے۔ انہاں وچوں جڑا بڑھا ہے نا یہ وہ کام ہے۔ اچھا دیکھ آندا قرآن پاک جو نمرود چونکہ غصے وچ سی تے حضرت ابراہیم نے پھر کے بعد ایک اور جملہ بولیا جہاں جواب نمرود نے وہ دتا جڑا اللہ دا نبی چاہتا سی کہ یہ آکھے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم تو انہاں بتاں نوں پوچھ فاسألوہم ان کانوا ینطقون سبحان اللہ۔ بھائی جڑا مظلوم ہوئے پولیس بیانوں نہیں لگی ہے نا گولی کنے چلائی تینوں ماریا کنے وہ قد کنا سی انہیں لباس کیڑا پایا پوچھا جاتا ہے مظلوماں نوں جنہاں نوں مار پئی ہوئی کہ بیان دے مارن والا کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں پوچھنا ہے انہاں نوں پوچھاں پتاں نوں کہ انہاں نوں پھینٹی کون لا کے گیا، انہاں نوں پوچھ انہاں دا حال کون تباہ کر کے گیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بولتے نے نا کہ بولتے نے تو پوچھے نا۔ نمرود چونکہ غصے وچ سی نا تو ایسی گل کہہ بیٹھا جی پیغمبر چاہتا سی کہ بولے۔ قرآن جو نمرود نے غصے جا کے آخیا لقد علمت تینوں پتہ چنگا پتا نمرود نے تو جاننا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تینوں پتہ ہے نہیں بولتے، تینوں پتہ ہے کہ نہیں بولتے۔ اللہ دے نبی دا پھر نعرہ مستانہ تے نعرہ حق جڑا موت کو ویکھ کے مارے نبی جی چاہتے سن کے بکے یہ خود بکے یہ نہیں بولتے۔ جب نمرود نے آخیا تینوں پتہ ہے کہ نہیں بولتے کہ سنو جملہ اللہ دے نبی دا اف لکم تف تواڈے ہوتے اف دا معنی تف افسوس، افسوس تواڈے تے تواڈی عقل ہوتے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ تواڈے تے افسوس تے اگر من دون اللہ نے کیڑا بھی افسوس۔ یہ حضرت ابراہیم کا جملہ ہے۔ افسوس کلے تے نہیں کیتا حضرت ابراہیم نے، بت پرستاں تے افسوس نہیں کیتا، بتاں تے بھی افسوس فرمایا۔ افسوس تواڈے تے کہ انہاں تے بھی افسوس جڑے بول دے نہیں من دون اللہ من دون اللہ۔ میں ان کو پوچھنا اپنی عقل کو پوچھو کیا پیغمبر کیا جانتا ہے جنیاں آیتاں اتریاں نے بتاں اتنے وہ اللہ دیا ولیاں تے چسپاں کیتیاں جاندیاں من دون اللہ دی آیت پڑھ کے کوئی دادا گانی بخش تے لاندا ہے، کوئی معین الدین اجمیری تے لاندا جا آیتاں پتہ نہیں۔ میرا سوال ہے اس آیت تے کہ اللہ دا نبی افسوس کردا پیا مشرکاں تے بھی تے پتہ من دون اللہ تے۔ میں ہوں تہاڈے کول ضمیر دی عدالت کو پوچھو کہ دلیل ہے اس گل دی کہ من دون اللہ تو مراد صرف اور صرف بت، کیونکہ نبی بتاں تے افسوس کر رہے جی اللہ دے محبوب بھی من دون اللہ دے زمرے وچ آؤں تے اللہ دا نبی محبوباں تے کدی افسوس نہ کرتا۔ افسوس کیتا بتاں تے من دون اللہ، اے مورتیاں من دون اللہ نے، اے بت من دون اللہ نے، اے پہاڑ دریا من دون اللہ نے، اے شمس و قمر من دون اللہ نے، اے آثار جنہاں دی عبادت ہوندی من دون اللہ نے۔ داتا گنج بخش من دون اللہ نہیں، وہ ولی اللہ ہے۔ گنج بخش ولی اللہ ہے، اللہ والے ولی اللہ نے، بت من دون اللہ۔ افسوس قرآن چاہتا نمرود نے آخر گل سن ابراہیم گل ہے کہ تم بڑیاں گلاں کردا تیرا کہڑا رب ہے؟ چلے اسی کہ ہوئے نا افسوس تو سنا تیرا رب کون؟
ایک قرآن موجود ہے جڑا مکالمہ ہوا ہے ابراہیم اور نمرود کا. سنا تیرا رب کون ہے؟ سنو اللہ کے پیغمبر کی بولی قرآن. آپ نے فرمایا ربی الذی ربی الذی ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب ہوگے جڑا حیات دیتا ہے تے موت دیتا ہے، مارتا ہے زندہ کرتا ہے. یحیی و یمیت. کلیور لوگ نے نمرود کہڑی گل ہوئی کر لے مار لے یہ میں بھی کر دینا نمرود. اچھا جڑا زندہ کرے تو مارے وہ رب ہوتا ہے، وہ تو میں بھی ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کس طرح؟ مفسر کہتے ہیں انہیں دو قیدی بلائے. ایک قیدی نوں سزائے موت سنائی جا چکی تے ایک قیدی نوں رہائی دا حکم دیتا جا چکا ہے. جن نے رہا ہونا سی انہوں پھائے لا چھڑ گیا تے جنہوں سزائے موت ملنی سی انہوں آزاد کر دیا. نمرود آتا ہے جو میں بھی ویکھ لیا جنہیں مرنا سی انہوں میں زندہ کر چھڑیا، جنہیں بچ جانا سی انہوں میں مار چھڑیا. یہ رب تے میں بھی ہوں. حضرت ابراہیم نو خیال آیا کتنا کلیور ہے، انہیں میری گل کا جواب کس طرح دیتا ہے. اللہ قرآن فرمانے پیغمبر نے ایک ایسی گل کی تھی جہاں جواب نمرود نہیں دے سکے. فرمایا اچھا یہ گل ہے کہ سن نمرود میرا رب کون؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق. میرا رب وہ جڑا روز چڑھ دے سورج چاڑتا ہے. چڑھ دے یاتی بالشمس سورج شروع کرتا ہے من المشرق. ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق. میرا رب مشرق تو سورج طلوع کرتا ہے. اچھا تو بھی رب ہے کہ فاتی بہا من المغرب. تو ماننا میں زندہ بھی کر سکنا مار بھی سکنا. چلو تو ہوئی گل میرا رب چڑھ دے سورج چڑھ دے لہندیوں ڈوبتا ہے. تو رب تے کل تو لہندیوں سورج چاڑ کے بخا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ قرآن جل فرمانے جب پیغمبر نے گل کی تھی نا تو رب کریم نے قرآن فرمانے نبی حکیمانہ گفتگو پیغمبر کی دانش بندی. رب کریم فرمانے فبہت الذی کفر. کافر مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا. نمرود کو جواب نہیں آیا. ایک تفسیری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کے دل کے خطرہ گزر گیا کہ میں نو آخیا ہے میرا رب چڑھ دیو چاڑتا ہے. یہ بڑا شاطر ہے کی اعتبار ہے. یہ آخیا اچھا ابراہیم میں تے کام نہیں کر سکتا تے چل تیرا رب جڑا چڑھ دیو چاڑتا ہے تے مینوں یہ ثابت کرا اپنے رب نو آخا میں لہندیوں چاڑ کے بخائے. حضرت ابراہیم نو ایک خوف آیا دل ممکن ہے یہ میرے تے کہہ دے گا. تے جس نے خطرہ گزرے ہے نا دل وہ فصل کہتے ہیں اس سے وقت جبریل امین حاضر خدمت. جبریل نے آ کے عرض کی رب نے خلیلہ رب پہ فرماتا میرے خلیلہ میرے تنہائی دیا یارا جے نمرود نے گل کر دیتی تیری عزت کی خاطر اسی چار کے بخا دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. خیر اللہ فرمانے میں فبہت الذی کفر. سینس مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. گزارش ہے ایسی گل میں عرض کرنا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی الوہیت الہ ہون کی دلیل دیتی کہ الہ وہ جڑا چڑھ دیو چاڑ ہے تو لہندیوں چاڑ کے بخا. میں تمہیں پوچھنا یارو جیڑی گل حضرت ابراہیم نے آکھی سی لہندیوں چاڑ کے بخا، نبی کریم دے حالات پڑھ کے دیکھو میرے کملی والے نے لہندیوں چاڑ کے بخا چھڑے. بخایا نا سرکار. مولا علی نے باری
مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ تو کیہو جا محبوب ہے، کیہو جا محبوب ہے. علی ورگا شہید کربلا دا باپ، عامل بھی ہے، زاہد بھی ہے، سچا بھی ہے، متقی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، عبادت کرنے والا. پر محبوبہ جدوں تیرے آرام دا خیال آیا تے مولا علی نے واری تیری نیند. اچھا اے جو واری دا جڑا لفظ ہے نا، یہ ذرا غور کرو. وارنا اگر نے فلانے دے نوٹ وارے نشاور کو وارنا نشاور کرنا. آل حضرت کہنے نے کملی والا وہ محبوب ہے جدے اتنے عبادت بھی نشاور کی جائے. مولا علی شیر خدا نے کہ پٹ حضرت علی کے تے سر رحمت للعالمین تے حضور نو تھکنے غصبے تو آئے نے، حضور نو تھکاوٹ غصبے تے سرکار نے سر رکھیا. نبی کریم نو گہری نیند آ گیا تے علی دیکھتے پہ سورج ڈبدا پیا، ڈبدا ڈبدا ڈبدا. پھر دیکھا کہ ایسی کیفیت روشنی پیلی پی گئی، روشنی مدھم ہو گئی، سورج ڈبن تے آ گیا. پھر ایک کنارہ تھلے لگ بھی گیا تے علی پہ ویکھ دے نے تے ایک پاسے نماز ہے، ایک پاسے حضور دا ادب ہے. جے جگاواں تے نبی کریم دے آرام وچ خلل آوندا، نہ جگاواں تے اثر دی نماز جاندی تے نماز بھی وہ جڑی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی جن کی حفاظت کا اللہ نے زیادہ زور دیتا ہے وہ نماز ہے. سورج ڈبدا ویکھنے پے نے تے پھر ایک عاشق کہندا ہے، یہ عاشقاں دی زبان پھر کی ہے نا. عاشق کہندا ہے کہ نماز گر قضا ہوں پھر ادا ہوں. نماز قضا ہو جاتی ادا بھی ہو جاتی، قضا بھی ہو جاتی، قضا ہو گئی تے ادا بھی ہو جاتی. نماز گر قضا ہوں پھر ادا ہو، نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، پر نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. مولا علی میں ویکھدے نے سورج ڈبدا پیا تے سیدنا علی نے رب دی نماز نو آبروئے رسول تو قربان کر چھڑیا. لیکن مومن سن، متقی سن تے اثر ہو گیا، طویل تے بوجھ بنیا، آنسو ٹپکے حضرت علی دے تے رحمت للعالمین دے رخسار تے اتھرو ڈگے. نماز دے فوت ہونے دا صدمہ تے افسوس، یہ افسوس کہ نماز جاندی کہ اس جڑے مومن نے نا جنہاں نوں اللہ نے عبادت توفیق دیتی کسی وجہ نال جے رہ جائے نا تو واقعی انہاں نوں افسوس ہوندا ہے. جڑے پکے نمازی ہوں گے رہ رہے تے افسوس ہوندا ہے، افسوس ہوندا ہے کسی وجہ. حضرت سلطان الواعدین ابا جی حضور آخری ایام سن تے ابا جی نوں بھی پتہ نہیں ہوندا کہ دن نے کہ رات ہے. بعض نے پوچھنا کی ٹائم ہے تے اساں جو کہنا ابا جی آیا کہ دیگر دا وقت ہے تے ستے ہوندے سن یا غنودگی ہوندی سی تے بعد نے خیال انہاں نماز واسطے جگایا تے طویل بوجھ ہو جاندی تے کئی مرتبہ ایسا ہونا ابا جی نوں پتہ لگنا نا میری فلانی نماز ادھر کو بولا نماز ہے. رمضان شریف 2 دن آئے نہیں تھے، گزشتہ 2 دن رمضان کچھ روزے رکھتے بھی رہے کمزوری کے باوجود، لیکن پچھلا رمضان جڑا آیا صحیح ابا جی رونا شروع ہو گئے کہ میرے یہ وقت آ گیا میں اللہ کا روزہ بھی نہیں رکھ سکے. تو حضرت علی متقی لوگ ملے نا انہوں نے افسوس ہوتا ہے عبادت رہ رہے اتھرو ڈگے سرکار بھی رہے. عاشقہ بھی زبان سنا ایک عاشق نے بھی تبصرہ کر چڑے علی دے آنسو کملی والے دے رخسار ہوتے. عاشق کے اندر کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت ناب پر. حضور دے چہرے تے علی دا ہنجو گرے ہے. آنسو گرا ہے روئے رسالت ناب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر.
شبنم گلاب وہ آنسو گویا شبنم میں حضور دا چہرہ گلاب ڈبدا سورج ویکھیا ڈبدا تے آنسو ڈگانا تے حضور نے اکھاں کھول علی کی گل ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز رہ گئی اثر دی نماز حضور میں تھوڑے آرام واسطے میں جگایا نہیں ویکھدا نہیں دیکھدے ہیں ڈب گیا تے مفسر کہندے نے کہ کچھ کونا اجے بعد تے غروب تقریباً ہو چکے ہیں نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی میرے ادب دی خاطر میرے پیار دی خاطر نماز قربان کی دیا میں بھی لاجپال رسول قضا کر کے نہیں پڑھاواں گا ادا کر کے پڑھاواں گا رحمت للعالمین نے ایک اشارہ انگشت انگلی اٹھائی سرکار نے سورج کو اشارہ کیتا واپس آ سائنسدان کہتے ہیں ساری زمین نالوں 9 کروڑ گنا زیادہ وڈا ہے سورج جڑے حیرتان نے علماء سائنس وہ کہتے ہیں 9 کروڑ زمیناں ملا لو تے تاں بھی سورج وڈا ہے تے حدیث نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے والشمس تجری لمستقر لہا اللہ نے فرمایا 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی اللہ نے سورج دیا تناباں کھچتے ہیں چڑھتے تے ڈوبن لگے ہیں کھچ کے ڈوبتے اس حدیث کے مطابق زمین نالوں 9 کروڑ گنا بڑا سورج جڑا ڈوبدا پیا سی نبی کریم دی انگلی کے ایک اشارے نے ایڈا بڑا سورج وما 70,000 فرشتے بھی تو روح کے لال اللہ تے جی انگلی وچ اینی طاقت ہے او دے بازو وچ کتنی قوت ہوے او دے بازو وچ کی او دے اشارہ ابرو وچ کی طاقت ہوے تو عرض میں کرنا ہے رب وہ ہوتا ہے جتنوں چاہے سورج چڑھ پر قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی توحید تو لندیوں چڑھ بھی چھڑیا تے اے نہیں آکھیا میں رب اے نہیں آکھیا میری بندگی کرو فرمایا رب میرا وہ ہوئی جڑا ابراہیم دا سونا رب ساڈا رب ہو گیا جڑا ابراہیم دا رب ہے تو حضور سید عالم ابراہیم دے بارے اللہ نے فرمایا یہ وہ بنتا ہے یہ میرے چنگا لگتا ہے میں جو آکھاں یہ کبھی اپنی دلیل نہیں منگی تے اے تے مفسر جڑا تفسیر لب لباب ہے میری گفتگو دا واقعات تو میں حضرت ابراہیم دے سنائے نے ما حصل ہے شریعت دے احکام نماز روزہ زکات حج قربانی جو حکم نے جیویں جیویں کملی والے نے فرمایا ہے سچا مسلمان وہ ہوے عقل نو قربان کر کے رسول اللہ دی گل تے اپنی گردن جھکا چھڑے اے کہندے نے جی قربانی دین نالوں بہتر سڑک بنا چھڑو اے حج کرن نالوں چنگا کسی بیوہ نوں پیسے دے چھڑو اور جڑے حج کرتے ہیں وہ بیواواں دی بھی مدد کرتے ہیں قربانیاں دین والے بیواواں دی بھی مدد کرتے ہیں جس طرح اللہ حکم دے وہ دی تعمیر کرنا تے اپنی عقل نو احکام الہی دا پابند کر دینا یہ اسلام دا من ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے چنگے لگے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے جمعے دے بعد محمد افضل صاحب پٹی صاحب نے انتظام کیتا ہے لنگر کا جڑے احباب سن فرمان لنگر ضرور کھا کے جائے اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے